یہ جو خلفۂ راشدین ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی، اگر ان کی جو خلافت ہے یہ اگر صحیح نہیں تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی، اس کو کیوں نہیں روکا؟ تو روکنے کی کوشش کی انہوں نے، روکنے کی کوشش کی، انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو بلایا اپنی طرف کہ آ جاؤ، میرا حق غصب ہوا ہے، ہم تلوار اٹھاتے ہیں، ان کو اکاڑتے ہیں، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے 4-5 آدمی کے، کوئی ساتھ نہیں دیا۔ تو مطلب انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ اگر تجھے ساتھی ملیں، لوگ آپ کی حمایت کریں، اتنے انصار ملیں کہ آپ جہاد کر سکیں، تو آپ اپنے حق کے غاصبین کو آپ ان کے خلاف قتال کریں، ان کو جہنم واصل کریں، لیکن اگر کوئی آپ کو نصرت نہیں کرتا تو آپ اپنی زندگی کو اور اپنے اہل بیت کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں اور خودکشی نہ کرائیں، بلکہ اپنی جان کو بچائیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے حضرت زہرا، بلکہ بخاری میں موجود ہے، خود عائشہ کی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عمر سے، ابو بکر سے کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، تم نے اس پہ قبضہ کیا، خود عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی ابو بکر سے ناراض تھی، کبھی بات نہیں کرتی تھی ابو بکر اور عمر سے۔ تو یہ تو وہاں پہ آپ کے کتب میں بھی موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا، خاموش رہے، راضی ہو گئے، ان کے سپاہی بن گئے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب یہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی، 6 مہینے بعد بیعت کر لی تھی، اور مطلب ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد وہ عائشہ کی روایت ہے کہ مجبوری میں، رضا سے نہیں، مجبوری میں، وہ عائشہ کی روایت ہے، وہ ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کبھی بیعت ہی نہیں کی تھی جی، صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر جو تھے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر دروازہ گرایا، جس کی وجہ سے بھئی آپ کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، آپ کے دروازے کو آگ لگائی۔ تو اس ٹائم حضرت علی تو حیات تھے، آخری خلیفہ جو تھے وہ امام علی تھے، اور آپ اینڈ میں ان سے شہید ہوئے ہیں، تو اس ٹائم وہ مطلب وہ انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو ایکشن دیکھ لو بھائی، آپ کا آخری سوال ہے، اور اس کے بعد آپ سے آپ کا جواب دیتا ہوں، پھر اگلا کالر میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، چاپ قم مقدسہ۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین یہ حدیث نمبر رابع ہے، حدیث رابع بہت لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر، دعا عمر بالنار، عمر لکڑ لے کے آیا اور آگ لے کے آیا، دروازے کو اس نے دھکا دیا، دروازہ جلایا، تو فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیبه ثم نطرہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر کے گریبان سے پکڑا، اس کو اٹھایا، زمین پہ مارا زور سے، فصرعہ، اس کو زمین پہ گرایا، ووجع انفہ ورقبتہ، اور عمر کی ناک پہ اور عمر کے گلے پہ ضربت ماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاء بہ، وہ عمر کو قتل کر لیتے، عمر کو جب مارا ہے، عمر نے جب بے ادبی کے گھر میں داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، عمر کو اٹھا کے مارا ہے، عمر کے ناک اور گلے پہ ضربت لگائی اور قتل کر لیتے، لیکن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت و نصیحت ان کے ذہن شریف میں تھا، تو فرمایا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابن صحاق لولا کتاب من اللہ سبق واحد احدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی، اگر اللہ سے میرا وعدہ نہیں ہوتا کہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ سے نے مجھ سے عہد لیا کہ میں صبر کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا، عہد نہ ہوتا، وصیت نہ ہوتی، اور میرا ان سے وعدہ نہ ہوتا کہ آپ کے بعد میں صبر کروں گا، اگر مجھے انصار نہیں ملے تو میں جہاد نہیں کروں گا، اگر یہ وعدہ نہ ہوتا اللہ سے، وعدہ نہ ہوتا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ اور رسول کا حکم نہ ہوتا صبر کرنے کا، تو ابھی دیکھ لیتا کہ تو کبھی میرے گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا، تو اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ فارسل عمر یستغیث، تو عمر کو امیر المومنین علیہ السلام نے جانے دیا کہ جب بھاگ جاؤ، عمر وہاں سے چوٹ کے نکل آئے اور چلانے لگے، علی مجھے قتل کر رہے ہیں، جی او بچا دو، مجھے ابھی میں مر گیا تھا، مجھے قتل کیا تھا، تو مزید لشکر لے کے آیا، گھر پہ دوبارہ حملہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ جو اس کو پتہ چل گیا کہ اب علی علیہ السلام مجھے نہیں قتل کریں گے، اس کو پہلے سے بھی پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا آپ نے. اوکے میرے بھائی.